وائس ادھر ٹھیک آئے گی؟ جی سر. یہ جو میں نے مائک لگائی ہے یہ اس کے ساتھ ہے. دونوں ہیں ایک ہے؟ دونوں کی آواز اسی میں آئے گی. ویسے اس میں بھی ریکارڈنگ کر رہے ہو؟ جی فریم آپ کی ٹھیک ہے تینوں؟ جی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج کے دعا سیشن کا لائیو کرنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ مختلف لوگوں کے مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ ہم دوسرے ملک میں یا دوسرے شہر میں ہیں اور ہم نہیں آ سکتے، تو یہ لازمی لائیو ہو، کیونکہ اس دن 12 ربیع الاول ہے اور اس جگہ پر جہاں ہم سیمینار کر رہے ہیں وہاں پر بھی جلوس نکلے ہوتے ہیں مال روڈ پہ، تو الفلاح سینما ہال میں. اگر وہاں جیمرز نہ ہوئے اور انٹرنیٹ سروس ٹھیک ہوئی تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو اس کو لائیو کور کر دیں. یہ یوٹیوب کا جو چینل ہے مسنا سیلرز یا فیس بک کا کوئی بھی پیج مسنا سیلرز یا میرے اکاؤنٹ سے یا کسی بھی اکاؤنٹ سے، یہ ادروائز پھر بعد میں ریکارڈنگ تو آپ کو انشاءاللہ ہم لگانے کی کوشش کریں گے. جہاں تک دوسرا سوال جو بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہم آ سکتے ہیں مختلف لوگ کہہ رہے ہیں، اوپن انویٹیشن ہے، سرکار کی محفل ہے. قصیدہ بردہ شریف کے سلسلے میں یہ محفل ہے. ربیع الاول کی مناسبت سے ہم نے سورہ رحمان کا میسج تو سب کو بتایا ہے پیغام شفا کے طور پہ. اسی طرح جن مریضوں کو ہم نے قصیدہ بردہ شریف سنوایا اور اللہ کریم نے انہیں شفا دی، زیادہ تر وہ فالج کے، ذہنی امراض کے، یا نشے کی عادت میں جو لوگ مجبوراً یا کسی نے انہیں ڈال دیا اس میں یا خود ڈل گئے یا ڈاکٹرز نے کسی علاج کے طور پہ انہیں دیا اور انہیں عادت پڑ گئی. بہرحال تو وہ لوگ جو خود اس میں سے پھر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جب تک انسان خود نہ کوئی نشہ چھوڑنا چاہے دوسرا اسے زبردستی تھانے کی جاری میں رکھ کے بھی نہیں چھڑوا سکتا. جن لوگوں پہ یہ کرم ہوا ان سب کو بالخصوص میں نے بلوایا ہے، وہ آ بھی رہے ہیں. ان میں سے بہت سے لوگ تو اسٹیج پہ اپنی سٹوریز نریٹ بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ تو میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. میں نے مینلی ڈاکٹرز کو انوائٹ کیا ہے، میڈیکل کمیونٹی کو انوائٹ کیا ہے اور انوائٹ کر رہا، یا میڈیکل اسٹوڈنٹس کو جو سوچتے ہیں آگے سے آگے نئی ڈیولپمنٹس کے بارے میں. تو یہ سائنٹیفک ہی طریقہ علاج ہے، میں اس میں کسی نئی چیز نہیں کر رہا. میں آپ کو اس ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن میں یورپ میوزک سے، آواز سے کیسے علاج کر رہا ہے وہ بھی دکھا دوں گا، کہاں تک دنیا اس میں ریسرچ کر رہی ہے. ہمارے تو یہاں پہ عجیب و غریب بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ کرم کیسے کیا اور اس کے پیچھے کیا تھوڑی سی ایفرٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی پیسہ انوالو ہے یا نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں. تو یہ تھیراپی اگر کسی ایک کا بھی بھلا ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام ہو گیا، لیکن فائدہ اٹھانے والے تو ہزاروں ہیں. اور آپ سب لوگ وہاں آ سکتے ہیں. کیپیسٹی تو میں 3 بجے کا ٹائم ہے، مال روڈ پہ الفلاح سینما کا جو ہال ہے. لیکن ماسک ضرور لے کے آئیں، ماسک پہن کے آئیں. ہم بھی وہاں آپ کو پرووائڈ کر دیں گے اگر نہیں بھی آئیں گے، لیکن کوشش کریں کہ ابھی بھی ہم احتیاط کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو وہاں دار ان کا کھل بھی گیا ہے، لیکن وہاں پر بھی ابھی بھی ریسٹرکشنز ہیں، بیت اللہ میں بھی اور مسجد نبی میں بھی، کہ احتیاط آپ فی الحال کرتے ہیں اور وہ کرنی بھی چاہیے ہم سب لوگوں کو. بہت چھوٹے بچے جو محفل درود یا نعت یا اس کے تقدس کو نہیں سمجھتے، ان کے شور میں آپ خود ڈسٹرب ہوتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں، انہیں ویسے بھی نہ لائیں. اگر آپ انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن بہتر ہے. تو اگر آپ 3 بجے تک آ جاتے ہیں، ہم نے چونکہ پروگرام کو شروع کر دینا ہے، ٹھیک سے پہلے سیٹنگ ہے آپ لوگوں کی، اور پھر وہ پروگرام ہے جس میں قصیدہ بردہ شریف یا درود و سلام
بھی پیش کیا جائے گا اور دعا بھی ہوگی، اور دعا کے ذریعے جو لوگ اس سے شفایاب ہوئے اس میں کچھ لوگوں کو موقع دیا جائے گا کہ وہ خود آ کے آپ کو اپنی کہانی بیان کرتی ہے۔ لیکن مقصد لائیو آنے کا صرف یہ تھا کہ میں نے کسی کو نہیں روکا، آپ سارے 100 بسم اللہ آئیں، لیکن جو پہلے آ جائیں گے وہ بیٹھ جائیں گے، ہم یہی کر سکتے ہیں اور پھر پروگرام شروع ہو جائے گا۔ کچھ صاحبان جو ماشاءاللہ ڈگریز ہیں یا اللہ نے ان کو بڑے رتبے یا عہدے دیے ہیں، اس دن مہمان خصوصی ایک ہی ہوں گے، اور جہاں سرکار کی محفل ہوتی ہے وہ خود وہیں پہ ان کی پریزنس آپ کو فیل ہوتی ہے۔ اب وہ ان آنکھوں سے تو ہم دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، نہ اللہ کو، اور اللہ کے رسول بھی اب اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے پاس ہیں، وہ دونوں جدا تو نہیں ہیں، اب وہ ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہوں گے، رحمت للعالمین اور رب العالمین۔ تو ان آنکھوں میں تو یہ سکت ہی نہیں ہے، اور ویسے ہی گستاخی نگاہ اٹھانا، تو آپ انہیں اپنے دل کی آنکھوں سے اگر دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں، جو نور کی فارم میں ہیں اب وہ آپ کو وہاں محسوس ہوں گے۔ اور ان سے زیادہ آپ تو کہتے ہیں وہ عام آدمی ہے، مجھے ویسا عام آدمی کوئی نہیں ملا، اس لیے میرے لیے وہی خاص الخاص ہے، وہی بھی یہی ہے۔ باقی سب بھی آئیں، جیسے آئیں گے جو جلدی آ جائیں وہ آگے چاہے بیٹھ جائیں، اور نہیں تو پھر خاموشی سے جہاں جگہ ملے سرکار کی محفل میں۔ یہ سب سے جو مین میسیج میرا یہ ہے کہ سورہ رحمان کا سیمینار ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دماغ چوکڑی مچائی ہوتی ہے، جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری بات ٹھیک ہے، یہاں پر ادب جو ہے وہ بڑا لازم ہے۔ یہ میرا جو ایک اپنا ذاتی ایک سوچ ہے، خیال ہے، میں تو زیادہ نہیں جانتا، علم کا بندہ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میرے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں ادب کا جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ جس طریقے سے بھی مظاہرہ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور دوسرا نعت بھی آپ میں سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن انہی میں سے جو ایک دو لوگ جو آرٹسٹک بچے ٹھیک ہوئے ہیں یا ذہنی کوئی بھی جو ان کی حالت تھی وہ اپنے شوق میں ان میں سے ایک دو ہے تو پڑھنا چاہیں گے پڑھیں گے۔ باقی کچھ ناخواں حضرات جو اپنے شوق سے ماشاءاللہ، ویسے تو اللہ نے ان کو آواز اور لہن عطا کیا ہے اور دنیا میں ان کے نام ہے، لیکن اگر وہ اپنے شوق سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ آ رہے ہیں، وہ آئیں گے تو وہ محفل درود و سلام کی اس میں پیش کی جائے گی۔ مین مقصد تو یہ ہے کہ ہم سرکار کو درود بھیج سکیں۔ ہماری تو اتنی اوقات نہیں، ہم تو اللہ کو ہی کہیں گے، اور اللہ اور اللہ کے فرشتے ہی آگے کریں گے جو کچھ کریں گے اس بارگاہ میں، ہم نہیں بڑا ہے کہ تعظیم سے پیش ہو جائے۔ یہ جمعے والے دن یعنی 30 اکتوبر کو دوپہر 3 بجے سے آن ورڈ شام 6 7 8 بجے تک، جس وقت تک یہ محفل جائے گی، تو آپ سب لوگوں کو خصوصی دعوت بھی ہے، آ سکتے ہیں آپ لوگ جو بھی آنا چاہے، سرکار کی محفل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ میں پہلے بتا دوں کہ آپ اگر نیک ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، کیونکہ میرے ارد گرد اس دن زیادہ تر چلے ہوں گے جو ذہنی امراض کے یا دنیا کے دکھے ہوئے یا کسی وجہ سے اگر نشوں پہ لگ بھی گئے تھے، اگر اس میں سے نکل بھی آئے ہیں، وہاں ہر طرح کا انسان ہوگا۔ تو آپ لوگ مسجد میں تو آپ لوگوں کو ڈانٹ لیتے ہیں، تم نے ٹوپی نہیں پہنی ہے، تم کھلوتا کیوں ہے، تم ہنسیا کیوں ہے، تم صاف ونگی کیتی ہے، چپی کیتی ہے۔ ان کا ادب عشق ہوتا ہی گستاخ ہے، لیکن بہرحال ان کا ادب جیسا بھی ہوگا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایسے لوگ ہیں ننگے ساری نعت پڑھی جا رہے ہوتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے جیسے وہ سرکار تو سن رہے ہوتے ہیں، اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ ان کی تو میں نے لو ایسی دیکھی ہے، لیکن میں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، کپڑے ہی گندے ہیں۔ وہ لوگ اس حالت میں تھے جنہیں کھانے پینے کا ہی ہوش نہیں تھا، آہستہ آہستہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی ایک پروڈکٹیو سٹیزن بھی اور ایک ایوریج سٹیزن جو ہے، جو دنیا داری کے چکر میں میں نے انہیں ڈال دیا، میں تو یہ حرص و حوث کا چکر تھوڑا سا انہیں ڈالا ہے، تو اب وہ بھی ذرا کاروبار بھی انہیں سمجھ آ گئی ہے، کپڑے اچھے پہننے بھی آ گئے ہیں، تو میک اپ بھی کر آتے ہیں، سارا کچھ ہی ہے۔ تو چلیں آہستہ آہستہ یہ پینڈولم اگر پہلے ایک ایکسٹریم پہ چلا گیا تو دوسری ایکسٹریم پہ تو خود ہی سینٹر میں کہیں آ ہی جائے گا۔ تو باقی میرے سے زیادہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ سمجھ بھی رکھتے ہیں، بوجھ بھی رکھتے ہیں، اور آپ کے جذبے کو بھی سلام ہے۔ میں تو ایک ٹوٹی پھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں، مقصد میرا جو اپنا برین چائلڈ تھا وہ شہر کے سائیکیٹرسٹ حضرات جو ہیں، یا سائیکیٹری کے پروفیسرز یا وارڈز یا یونٹس جو ہیں، یا فزیشنز جو ہیں، یا وہ ڈاکٹرز جو
ترک منشیات کے لیے کام کر رہے ہیں یا ذہنی امراض کے لیے کام کر رہے ہیں، ان ساروں کو انوائٹ کرنا تھا میڈیکل فیلڈ کو، اور کچھ ایسے کیسز انہیں دکھانے تھے جو کہ انہی کے نسخوں اور ان کی ٹیسٹوں کے ساتھ یا مدتوں سے وہ علاج ہو رہا تھا ان کا، اور اللہ کریم نے اچانک انہیں ان دوائیوں سے بھی شفا دی ہے اور آج وہ پروڈکٹیو سٹیزن بھی ہیں یا اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ایک طریقہ علاج کو جو فری آف کاسٹ ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، کوئی پیسہ انوالو نہیں ہے، اس لیے میں وہ کوئی انسینٹیو تو نہیں دے سکتا کسی میڈیکل کمپنی کی طرف۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ سرکار کی محفل ہے، تو اگر آپ پیش ہوتے ہیں وہاں پہ، آگے سے پیار مل جاتا ہے، میرا خیال ہے سودا بہت زبردست ہے۔ تو باقی جو کمی کوتاہی میرے سے رہ گی اس کے لیے میں پہلے سے پیشگی معذرت رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ بھی اپنے اپنے کام کریں اور ہمیں بھی اپنا کام کرنا ہے۔ آنکھیں بند کر لیں۔ خود کو اللہ کے روبرو پیش کریں جو آپ کے دلوں کی دھڑکنوں میں، سانسوں میں ہے، آپ کے رگ رگ میں ہے، سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے، ہم غافل ہیں۔ تو اپنا دھیان ایک لمحے کو اندر کو کریں کہ آپ اپنے اللہ کے روبرو ہیں۔ اب دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس مرضی رنگ، نسل، قوم، مذہب سے ہیں، آپ جس مرضی مصیبت میں گرفتار ہیں، جس مرضی پریشانی، بیماری، الجھن، جس کا بھی شکار ہیں، میں آپ کو یہی آفر کر سکتا ہوں، اور اللہ کریم انشاءاللہ تعالیٰ کرم کریں گے، اور ابھی کریں گے۔ دعا سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں قبول ہو جاتی ہے، تو میں صرف آپ لوگوں کو طریقہ ہی بتا رہا ہوں۔ دعا کرنی آپ نے ہے، جس جس کی دعا نکل جائے گی تو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں عرش پہنچ جاتی ہے۔ تو آنکھیں بند کر کے خود کو اللہ کے روبرو پیش کریں کہ آپ اللہ کے روبرو ہیں، اپنا دھیان اس کے حضور کر لیں۔ آپ اس کو جو بھی کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں، رام کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، میری طرح خود کو اس کے روبرو پیش کریں، اپنی ساری پریشانیوں اور بیماریوں، دکھوں اور تکلیفوں سے ایک لمحے کو سب بھول جائیں، اور اپنے دل کی آنکھوں سے اس کو دیکھیں، محسوس کریں۔ وہ آپ سے زیادہ آپ کے لیے تڑپ رکھتا ہے، وہ آپ سے زیادہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ سے زیادہ یہ رابطہ آپ سے جوڑنا چاہتا ہے بے تابی سے، وہ بہت پیار کرتا ہے۔ اگر کچھ نظر نہیں آ رہا تو دل کو پاک کر لیں، صاف کر لیں۔ ہمارے دلوں میں بہت سے بت بن جاتے ہیں، بہت سا گند اکٹھا ہو جاتا ہے جو خام خواہ ہم نے اندر اکٹھا کیا ہوتا ہے، رنج، نفرت، حسد، کینہ، بغض، ہوس، شکوے، شکایتیں۔ آج اللہ کی خاطر اللہ کو تحفے میں معافی دے دیں، اللہ کو منہ دکھائی میں معافی دے دیں، تحفے کے طور پہ اللہ کی بے وقوف نادان مخلوق کی۔ جس کسی نے آج تک، بچپن سے لے کے آج تک آپ کا دل دکھایا ہے، زیادتی کی ہے، حق مارا ہے، آپ کی جان، مال، اولاد، عزت، شہرت پہ بھی ہاتھ ڈالا ہے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ تھے، انہوں نے اپنی جوانی میں بروکن فیملی کر دی، آپ کی ساری بچپن برا گزرا، آپ کے کوئی سبلنگز ہیں، آپ کے قریبی عزیز رشتہ دار، بہن بھائی، ننیال، ددیال، کوئی ہمسایہ، کوئی ٹیچر، کوئی کولیگ، کوئی دوست، کوئی فلرٹ، جس کسی نے آپ کو زندگی میں دھوکہ دیا، دل توڑا، زیادتی کی، آج ان سب کو آپ دل سے معاف کر دیں، اللہ کی بے وقوف مخلوق سمجھ کے، اللہ کی خاطر، کہ یا اللہ ایسے معاف کریں کہ بس دعا دے دیں۔ یہ آپ اللہ کو تحفے میں دے رہے ہیں کہ یا اللہ میرے کھلے اور چھپے دشمنوں پر بھی کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر، میں نے معاف کر دیا، انہیں تو بھی معاف کر دے۔ یہ اپنے خیال میں بات کریں، اپنی سوچ میں بات کریں، وہ آپ کے خیال بھی سنتا ہے۔ اگر بڑا مشکل ہے کسی کو معاف کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ جا رہا ہے، یہ ان کے صدقے ہی معاف کر دیں۔
قیامت والے دن بھی اگر وہ آپ کے ترلے کریں گے بچے معاف کر دو اس کو فلاں کو، وہ بھی میرا امتی ہے، تو باقی لوگ دیکھیں گے کہ یہ اپنے نبی سے ترلے کروا رہے ہیں، منتیں کروا رہے ہیں، تو آپ آج ہی کر دیں، وہ کہہ کے گئے ہوئے ہیں سونے سے پہلے معاف کر دیں، چلو کیوں نہیں ان کی بات مانتے؟ تو آپ دل سے معاف کر دیں. میں نہیں کہتا کسی نے کروڑ روپیہ دینا تو اس کو معاف کر دو، لیکن جس سانپ نے آپ کو ڈنگ مارا ہے اس کے لیے دل میں غصہ نفرت بدلہ نہ رکھو، یا ڈنڈا پکڑ کے اس کے دل پہ نہ بیٹھے رہو کہ جب نکلے گا میں نے اس سے بدلہ لینا. آپ اس کو دعا دے دیں بھلا ہو. تو اللہ رسول کے خاطر اللہ کی نادان مخلوق کو دل سے دعا دے دیں کہ یا اللہ میرے کھلے اور چھپے دشمنوں پر کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر، میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر. اب اللہ کریم کو اپنی ساری نیکیاں اور ثواب بھی پیش کر دے کہ یا اللہ آج تک جس کسی کا میرے سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ دل دکھ گیا ہے یا زیادتی ہو گئی ہے، ہم سے بھی زیادتیاں ہوتی ہیں، اگر مجھے کسی کی نے پکڑا ہوا ہے یا کوئی مجھے معاف نہیں کر رہا، تو یا اللہ کفارے کے طور پہ، تلافی کے طور پہ میری نیکیوں یا ثواب میں سے تو جو مناسب سمجھتا ہے، جتنا مناسب سمجھتا ہے اس بندے کے کھاتے میں لکھ دے، اور اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے تاکہ تلافی ہو جائے. اور اگر کچھ بچ جائیں تو یا اللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پیش کر دیں، وہ ساری امت پہ بانٹ دیں، وہ تو ساری مخلوق کے لیے رحمت للعالمین ہے. اب آپ کے پاس بچے ہیں صرف گناہ. ہم کئی بار اپنی نیکیوں کے، عبادتوں کے زوم میں ہوتے ہیں، اپنی ذات پات کے زوم میں ہوتے ہیں، اپنی صفائی اور ستھرائی کے زوم میں ہوتے ہیں، اپنی کوالیفیکیشنز کے زوم میں ہوتے ہیں. آپ گناہ گار بن کے اس کے آگے جائیں، وہ گناہ گاروں کے لیے رحمان ہے. وہ جو فرعون کو بھی بچانا چاہتا تھا، جس نے 1,24,000 پیغمبر، جن میں اشرف المخلوقات میں سے احسن تقویم جو ہیں، جو حسن اخلاق کی بلندیوں پہ نبی ہیں، جن کے لیے وہ خود دیوانہ ہے، وہ ان کو بھی بھیج دیا کہ جاؤ ان کو بچاؤ، گناہ گاروں کو بچاؤ. تو آپ گناہ گار بن کے پیش ہوں، اپنے گناہ لے کے آگے چلے جائیں کہ مولا میرے پاس تو یہی ہے، کوئی یاد کر لیں، اس سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ہر جگہ ساتھ ہوتا ہے، بیڈ روم میں، باتھ روم میں، گیٹ پہ، ڈیٹ پہ. جہاں ماں باپ دیکھ کے شاید ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں کہ آپ تمہارے اس کام کی وجہ سے ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، مر گئے تم ہمارے لیے، آج سے شکل نہ دکھانا، اللہ تو وہاں بھی نہیں چھوڑتا. تو جتنے پیار سے آپ اپنے دل میں، جتنے شدید پیار سے اپنے دل میں 3 بار اس کو پکار سکتے ہیں، آپ اپنے خیال میں اب خود پکاریں اس کے ذاتی نام سے. اپنے دل میں آپ نے 3 بار اس کو آواز دینی ہے، اللہ اللہ اللہ. آنکھیں بند ہی رکھیں اور اس کے حضور میں پیش رہیں، دل کے کانوں سے سنیں کہ نور کی بارش ہی بارش ہے، آپ ہیں، اللہ ہے، وہاں کہیں یہ آواز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آنکھیں کھول لیں. کسی بھی پریشانی، الجھن، بیماری، بدبختی، نحوست، کالا پیلا جادو، آصف، جو بھی آپ سمجھتے ہیں، اس کے لیے یہ سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں ایک طریقہ علاج کے طور پہ، میں مذہب نہیں سکھا رہا آپ کو، اگر میں اسے مذہب کہوں گا پھر یہ بدعت ہے، ایک طریقہ علاج کے طور پہ آپ صبح، دوپہر، شام 7 دن اس کو سنیں گے. جو 12 سال سے بڑے لوگ ہیں اور 12 سال سے اگر چھوٹے ہیں تو بچے ہیں تو ان کے ماں باپ سنیں گے، بچوں کو نہیں سنانا. پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں اور آنکھیں بند کر کے دل کے کانوں سے اس کو اللہ کے روبرو پیش ہو کر سنیں، اپنا دل صاف کر کے. قاری باسط مصری کی آواز میں جو بغیر ترجمے کی سورہ رحمان ہے، ایک ہفتہ بلا ناغہ. اور ہر بار بعد میں آدھا گلاس پانی لیں، آنکھیں بند کریں اور جتنے پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ سکتے ہیں کہیں، آنکھیں بند رکھیں اور وہ پانی پی لیں. شفا من جانب اللہ ہے، قرآن کا ہر حرف ہی شفا ہے. 1 ہفتے کے بعد آپ سورہ رحمان سننی بند کر دیں اور صرف 3 بار اللہ کہہ کے پانی پیتے رہیں. اور جس کا بھلا ہوتا جائے وہ خود آگے لوگوں کو بتاتا جائے. میرا نمبر یا میرے پاس نہ کسی کو آنے کی ضرورت ہے نہ بتانے کی ضرورت ہے، آپ ہی بتا دیں گے، آگے ایسے ہی ہو جائے گا. میرے میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ سارے ہی ڈاکٹر بن جائیں گے. جو مریض تھے وہ ڈاکٹر بن جائیں، وہ آگے بتا دیں. اس کے لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے. بدنام زمانہ لوگوں سے بابا جی نے شروع میں کام لیا اور انہوں نے بھی یہی بتایا تو یہی رزلٹ آئے. تو ڈاکٹر جاوید کی کیا اوقات ہے؟ ڈاکٹر جاوید تو خود ایک ڈاکٹر ہو کے بس بتا رہا ہے، اتنی سی بات ہے. ہاں، ایک بار پھر دعا کرتے ہیں. ایک تھوڑا سا سیگمنٹ رہ گیا ہے، ان سب کے لیے بھی دعا کریں. یہ دعا پھر کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے مسجد نبوی کی طرف، سرکار دو عالم کے دربار نبوی کی طرف دھیان کر لیں کہ آپ ان کے دربار میں عاجزی سے پیش ہیں. ہم میں سے کچھ لوگوں سے بدبختی سے یا ہمارے بڑوں سے کئی بار اگلی 7 نسلیں پھنسی ہوتی ہیں، یا ہم سے ہی اپنی نیکیوں، اپنی تکبر یا اپنی پارسائی کے زوم میں اللہ کے کسی بندے کو ٹھڈا مار دیتے ہیں، اللہ کے کسی عاشق کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں، کوئی شاعر اللہ کا ہم گستاخی کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں. پرٹیکولرلی ان لوگوں کا جن کا احسان آلریڈی ہماری نسلوں پہ ہوتا ہے یا ہم پہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ماں باپ ہی ہیں، ان کی بزرگی وہ بھی ولی اللہ ہوتے ہیں، یا ہمارے دادا دادی، نانا نانی، سفید بالوں والے کوئی جو اللہ کے قریب ہیں، یا ان کا آپ پہ کوئی احسان ہے. آپ کے استاد ہیں، آپ کے بڑے ہیں، چاہے آپ سے 1 سال بڑا بھائی ہے، وہ آپ کو گودیوں میں اٹھا کے چھوٹے ہوتے پھرتا رہا، آپ کے پونٹی چھچیاں کبھی دھیان رکھتا رہا، تو آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کون ہے، اس کی کس ادا کو اللہ کو منظوری ملی ہوتی ہے، اس کی کسی قربانی کو. اور چھوٹی عمر کی قربانیاں جو ہیں، ان کا ریٹ اللہ نے بہت بڑا رکھا ہوا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے انبیاء یا اللہ کے ولی بھی ہیں، ان کے بچپن اور جوانیاں بہت ٹف ہیں. وہی عبادت ہے کہ ان حالتوں میں بھی خدا کو یاد رکھنا اور اس کی مخلوق سے زیادتی نہ کرنا، بلکہ اپنی بھی ضرورت کی چیز اگلے کو دے دینا. یہ قربانی ہے، احسان سے بھی آگے ہے. اسی محسن کو آپ ٹھڈا مار دیں جس نے اپنی زندگی کی قیمتی سانسیں آپ کو دی ہوئی ہوں. کئی بار اس گستاخی کی معافی نہیں ملتی، اللہ اس معاملے میں بہت سخت ہے. تو پھر یا تو وہ بندہ خود معافی لے کے دے، یا وہ چلا ہی گیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ماں باپ ہی فوت ہو گئے ہوئے ہیں، دادا دادی یا وہ بزرگ یا وہ استاد چلا گیا ہوا ہے، یا وہ شخص جس نے
آفیسر تھا، آپ کے رینک میں بڑا تھا، لیکن اس نے آپ کو بہت فیور کی تھی، لیکن بعد میں آپ نے اسی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا یا احسان فراموشی کر دی، آپ ہی شمر بن گئے، تو اس کی معافی اگر سرکار دو عالم لے دیں تو دے دیں، یا وہ اللہ کا بندہ لے، ٹھیک ہے، کوئی مجذوب دیوانہ جس کو آپ نے ٹھڈے مارے تھے، مذاق اڑایا تھا، بہتان لگائے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ کہا تھا، کسی کا دل دکھا دیا تھا، کسی یتیم کی آہ لے لی تھی، اگلی 7 نسلیں پھنسی ہوتی ہیں، وہ معافی سرکار دو عالم لے دیں تو آنکھیں بند کر کے ان سب لوگوں کے لیے، اور ہمیں خود نہیں پتہ، مجھے تو خود اپنا آپ بڑا بدبخت لگتا ہے، ایک ایک سانس کی قیمت دینی ہے، اور میرے پاس تو ایک کی بھی نہیں ہے، کہ جو مریض وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوتا ہے نا، اس سے پوچھو سانس کی کیا قیمت ہے، ایک سانس کی، اس نے سائن کرنے ہو اپنی ول پہ، کسی خاص ڈیل پہ، اور وہ تڑپ رہا ہو کہ یار ایک سانس مجھے مل جائے بس اور میں سائن کروں، اس سے پوچھنا کہ وہ کس بھاؤ وہ سانس لے گا، اور اگر وہ وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آرام سے سانس سوتے میں بھی آ رہی ہوتی ہے، یہ کتنے آرام سے آتی ہے، اور اب کتنی تکلیف دہ ہے، اور اس کی قیمت بھی دینی پڑتی ہے، اور مزہ بھی وہ والا نہیں ہے۔ تو اس رب کے محبوب کے دربار میں پیش ہو جائیں عاجزی اور گناہ گاری سے، یا اللہ کریم، یا ارحم الراحمین، اور یا رحمت للعالمین، سرکار کو بہت پیار سے عاجزی سے پیش ہوں کہ اگر ہم سے یا ہمارے کسی بڑے سے کوئی ایسی خدا نخواستہ بدبختی ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم نے اللہ کے کسی بندے کی شان میں گستاخی کر دی، یا کسی کا دل دکھا دیا، اور ہمارے سارے اعمال ہی ضائع جا چکے ہیں، جیسے شیطان کے سارے اعمال ضائع چلے گئے تھے، اس سے بڑا عابد کوئی نہیں تھا، لیکن اس نے صرف آدم کی شان میں گستاخی کی تھی، تو یا اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، آ جا کے ہمارے پاس تو نبی رحمت ہے، نبی رحمت کے در پہ پیش ہو جائیں شرمندگی سے، عاجزی سے، اور جتنے پیار سے اپنے دل میں 5 بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 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 اپنے دل ہی دل میں پیار سے کہیں، پیار سے، مؤدبانہ عاجزی سے پیش رہیں ان کے روبرو۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم۔
آنکھیں کھول دیں. آپ سب لوگوں کو یہ بھی میسج دے دوں کہ انشاءاللہ آج پھر سٹڈی آ گئی ہے لیٹسٹ کہ وہ ٹوسیلیزومیب جو انجیکشن تھا جو میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ 4 لاکھ کا یہاں بکا اور لوگوں کو لگا, جو اپنی اس کی سٹارٹنگ کاسٹ شاید 20,000 بھی نہیں تھی اور وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کر کے بٹائی. انٹرنیشنل جرنلز میں لانگ بڑی سٹڈیز آ گئی ہیں, اس میں کوئی رول نہیں تھا کرونا شونا میں. اور پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی یہ نہیں پھیلے گا, کیسز تھوڑے سے بڑے ہیں لیکن آپ لوگوں نے احتیاط نہیں چھوڑنی, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جہاں پھیلا ہو وہاں مت جاؤ, اور اگر جہاں آپ ہیں وہاں پھیل گیا تو وہاں سے بھی مت جائیں. آپ ماسک پہنیں, صابن اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, گھر سے باہر جائیں جب بھی واپس آئیں ہاتھ منہ اچھی طرح دھوئیں, جہاں بھی ہاتھ لگائیں. اگر باہر پانی نہیں ہے سینیٹائزر جیب میں رکھ لیں, اسے استعمال کریں. اور جو مریض خدا نخواستہ اگر کسی کو یہ فلو ہو بھی جاتا ہے تو گورنمنٹ نے ہاسپٹلز میں ارینج کیا بھی ہوا ہے, کرنا بھی چاہیے کہ آکسیجن زیادہ سے زیادہ انہیں لگنی ہے ان مریضوں کو جن کو آکسیجن کی اگر کمی ہو جائے. اور ٹیسٹوں کے پیچھے بھی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹیسٹ ابھی تک بھی جو ہے کئی خام خواہ پوسٹیں سرکولیٹ کی جا رہی ہیں کہ آپ اندھا دھند وہ 7-8 ہزار روپے کا ٹیسٹ کروانا شروع کر دیں. فالیکولر ٹانسلائٹس لاہور میں تو پھیلا ہوا ہے, وائرل فلو پھیلا ہوا ہے, لیکن وہ پہلے بھی سیزنل پھیلتا ہے. اس میں آپ خام خواہ جو موقع سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں, دنیا ابھی بھی نہیں ڈر رہی ہے, وہ خام خواہ ٹیسٹ کروائیں, یہ کریں وہ کریں. اس میں اگر کروانا بھی ہے تو بلکہ ڈاکٹری میں جو ہمیں فائدہ ہوا ہے وہ چیسٹ ایکس رے, سادہ چیسٹ ایکس رے اور زیادہ سے زیادہ سی ٹی اسکین چیسٹ کا, وہ پھر بھی اس سے سستا ہی ہے اس ٹیسٹ سے, اور وہ کروا لیا جائے. کیونکہ ہمارے 3 مریضوں پہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جنہیں اگر کرونا تھا بھی ہے تو ان میں سے ایک کا غلط ہی آتا ہے, چاہے وہ اس کو کرونا ہو بھی اور وہ غلط آ جاتا ہے, نیگیٹو ہے, وہ الٹا لڑنے بیٹھ جاتے ہیں گھر والے. لیکن سی ٹی اسکین پہ ہی ہم کنفرم کرتے ہیں یا ایکس رے پہ کہ نہیں یار یہ تو بالکل وہی ہے اور آکسیجن بھی کم ہے, تو اس وائرس کے ساتھ ایسے ڈیمیج ہو رہا ہے. اور یہ اللہ کے کرم سے پاکستان میں کم ہیں پیشنٹ, انشاءاللہ کم ہی رہیں گے. آپ نے اللہ نبی کا در اور قرآن کا در نہیں چھوڑنا. میں آپ لوگوں کو گارنٹی دے رہا ہوں, آپ اللہ کے ساتھ فیئر رہیں, آپ قرآن کریم کے ساتھ اور نبی کریم کے ساتھ فیئر رہیں, آپ کے افیئر ٹھیک رہیں گے. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. بلکہ ینگ جنریشن کے بھی جو افیئر ہیں, ینگ ہماری جوانی میں تو افیئر کا مطلب کوئی اور تھا, تو چلو وہ افیئر بھی ہے. تم اللہ سے فیئر رہو, نبی سے فیئر رہو, قرآن سے فیئر رہو. جہاں ماں باپ دیکھ کے بھی شاید غصہ کھا جائیں یا کہیں ہم نے تمہیں چھوڑ دیا, اللہ تو پھر بھی نہیں چھوڑتا, لیکن آپ تو اللہ سے فیئر ہوں. اللہ کی حیا رکھیں. جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا, آپ چاہے جوان ہیں ایک دوسرے کو دھوکہ بھی نہ دیں, اور ایک دوسرے کی حرمت کا خیال کریں, ایک دوسرے کی عزت کریں. جو دوست عزت ہی نہیں کر رہا وہ بعد میں شادی کے کیا عزت کرے گا آپ کا. تو اللہ سے فیئر رہیں. کم از کم اللہ کو آپ جب مانتے ہیں تو پھر اس کو مانیں کہ وہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. آپ جہاں باتھ روم میں بھی اکیلے ہیں تو اس کو اللہ تو سمجھیں, اس کے ساتھ اتنے فیئر تو رہیں کہ اس کے سامنے, ساری دنیا کے سامنے آپ کو شرم آ رہی ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم دنیا والوں سے ڈرتے ہو, کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے سے تم ڈرو؟ ٹھیک ہے, اگر ڈر ہی رکھنا تھا کہ دنیا کیا کہے گی, دنیا دیکھ نہ لے, تو اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ اللہ کے دیکھنے کی حیا کیا کریں, اپنی بس حیا, اللہ کی حیا کریں, نبی کی حیات کریں. اللہ نبی, آپ درود پڑھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب دیتے ہیں. یہ ان کی شان کے خلاف ہے, ان کی تو یہ ایروگینس ہے ہی نہیں کہ انہیں کوئی سلام کرے اور وہ جواب نہ دیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ کریم جو ہیں وہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے, وہ کبھی بھی اپنے بندوں سے زیادتی نہیں ہونے دیتے. آپ اللہ کریم سے, نبی کریم سے, قرآن کریم سے فیئر رہیں, آپ کے افیئر صحیح رہیں گے, میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ چلاکیاں چلیں گے جس طرح پچھلی قوموں نے چلاکیاں چلی ہیں, تو اللہ کی نیب آلریڈی جو ہے نا ایکٹیو ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ ابھی گیا نہیں ہے کرونا, یہ ادھر ہی ہے اور یہ کرتا دھرتاؤں کو پکڑتا ہے. یہ جو اپنے آپ کو فرعون سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی بھی مینیپولیشن میں, کاروبار میں ہے, ذخیرہ اندوزی کرنی شروع کر دی, حکومت میں ہے تو حکومت میں ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا, عدالت میں ہے, فوج میں ہے, سیاست میں ہے, ملا ازم میں ہے, جس میں بھی ہیں, ڈاکٹری میں ہیں, فرعون بن گئے ہیں. میں سب کو وارن کر رہا ہوں کہ یہ نیب کسی کا لحاظ نہیں کر رہی, یہ کوئی پلی بارگین فی الحال نہیں کر رہی تھی. ہاں سرکار کا اب دروازہ کھل گیا, سفارش ہو سکتی ہے, لیکن اگر وہ سفارش کر کے معافی لے کے دیتے ہیں اور ہم پھر وہی حرکتیں کرتے ہیں, تو آپ خود سوچیں کہ سرکار دو عالم پھر اللہ تعالیٰ کو جو ضمانت دے رہے ہیں وہ ضامن اللہ کے سامنے ان کی کیا سچویشن ہوگی.
آپ اللہ، نبی، قرآن کریم تینوں سے فیئر رہیں، آپ کے افیئر ٹھیک رہیں گے. یہی ٹیک ہوم میسج ہے. آپ سب میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں. فی امان اللہ. السلام علیکم. لنگر دے سب